جی بہت بہت شکریہ۔ میں عرض کرتا ہوں یہ بہن نے فرمایا کہ اسی کو لے لیتے ہیں کہ اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ دیکھیں ویسے تو قرآن نے اہل کتاب سے نکاح کو بھی جائز قرار دیا اور ان کے ذبیحے کو بھی جائز قرار دیا ہے، لیکن وہ اہل کتاب مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے ہوں اور انہی عقائد اور اسی مذہب پر ہوں جو موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ اور آج کل میں بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم مسلمان جن کے پاس بالکل کامل ترین مذہب موجود ہے، قرآن کی شکل میں، حدیثوں کی شکل میں، پھر فقہاء نے خدمت کی، زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے مذہب نے مکمل طور پہ تفصیل بیان نہ کر دی ہو۔ اس کے باوجود مسلمان اپنی بیسکس بھی نہیں جانتا، عقیدے بھی ہم نے کسی سے نہیں سیکھے ہوتے، بس جیسا گھر والوں نے بتایا، جیسا ہم نے کہیں سے سیکھ لیا۔ احکام شرعی عملیہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، گناہوں کی معرفت بالکل حاصل نہیں۔ جب ایک مسلمان جس کو کامل ترین مذہب ملا اس کا یہ حال ہے، تو جن کا اصل مذہب محفوظ ہی نہ ہو، ان کی آسمانی کتاب میں ہی اتنی تصرفات انسانیہ ہو چکے ہوں کہ آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ 4 نسخے پڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے اندر مضمون جدا گانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سا نازل ہوا اور کتنا نازل ہوا تھا، کتنا انسان کا بنایا ہوا، اور ان کو مذہب سے کوئی شغف نہ ہو۔ چرچ آج بک رہے ہیں تیزی کے ساتھ اور وہ مسجدوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، مارکیٹس میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا ایسے اہل کتاب کے بارے میں کہ وہ کیا جانتے ہوں گے اور ان کے عقیدے میں بہت زیادہ بگاڑ کیا نہیں پیدا ہوگا؟ اسی وجہ سے فقہاء نے سخت مکروہ قرار دیا آج کل کے دور میں کسی اہل کتاب سے نکاح کرنا۔ عورت تو بالکل بھی نہیں کر سکتی ہے، یاد رکھیں، کیونکہ وہ فراش ہوتی ہے۔ بچے جب پیدا ہوں گے تو لازم بات ہے کہ باپ کی طرف ہوں گے، اور اگر لڑکا کرنا چاہے اسے بھی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، لڑکی کو مسلمان کر کے وہ کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی میں نوجوانوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کو نہ خود دین آتا ہے، آپ نے دین سیکھا نہیں ہوتا، اور ایک کرسچن لڑکی کو مسلمان کر کے آپ نے بچوں کی ماں بنا لیا۔ اب آپ بتائیں بچوں کی دینی تربیت کون کرے گا؟ دنیا کے اندر صرف ہم کھانے پینے، لباس پہننے، آسائش سے زندگی گزارنے کے لیے تو نہیں آئے۔ اس کا تو ایک بنیادی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس کا قرب حاصل کرنا، جنت کا راستہ طے کرنا، جہنم کے راستے سے بچنا، اور یہ بغیر علم دین کے پاسبل ہی نہیں ہے۔ ورنہ اگر یہ چیزیں نکال دیں تو پھر ہم میں اور جانوروں کی لائف میں کیا فرق رہا؟ وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، پھر انسان میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ ہمیں اشرف المخلوقات، ہماری زندگی میں آمد کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور یہ مقصد علم دین کے حصول کے بغیر پاسبل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں ایسے نوجوانوں کو مشورہ دیتا ہوں، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کال لے لیتے ہیں انشاءاللہ پھر جواب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، میرا کوشچن یہ ہے کہ جو میکے والوں کی طرف سے زمین ملتی ہے نا، تو وہ زمین جو ہے اگر بندہ پلشلائز کرے تو بندہ، اگر عورت دے دیتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتی تو وہ دے دیتی ہے، تو کس کو دوبارہ واپس لینے کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ اچھا، میکے والوں کو دے دی یوں؟ جی، میکے والوں کو دے دی نا، ایک بھتیجے کو دے دی تو دوسرے بھتیجے جو ہے نا، وہ دوسرے بھائی کے بچے جو ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی دو۔ اچھا، یعنی آپ نے ایک بھائی کے بچوں کو تھوڑی سی اس میں سے دے دی تو دوسرے کہہ رہے ہیں ہمیں بھی دو، یوں؟ جی ٹھیک ہے بہن، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ اچھا، پہلے ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرے آپ سے 2 سوال ہیں۔ جی۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جو آج کل مارکیٹ میں چکن کی بنی بنائی چیزیں آ رہی ہیں، جی، تو اب یہ تو نہیں ہمیں پتہ وہ کہ حلال ہوتی ہے، اس پہ لکھا تو حلال ہوتا ہے، تو کیا ہم وہ بچوں کو یوز کروا سکتے ہیں کیونکہ وہ مشین ہی سے استعمال کرتے ہوں گے کٹنگ وغیرہ؟ ٹھیک ہے بہن، میں بتاتا ہوں۔ اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ ساس نے اور نندوں نے مجھے ایک کمرے میں ایڈجسٹ کر دیا نا، مثلاً کچن وچن سے سب سے بے دخل کر دیا، لیکن ہماری چھت پہ دھوپ وغیرہ آتی ہے نا، تو ساس اور نندیں دھوپ میں بیٹھ جاتی ہیں، مجھے اور میرے بچوں کو چھت پہ نہیں چڑھنے دیتی۔ تو اب جو کمرہ میرے حصے میں آیا ہے، کیا اس چھت پہ ہماری ملکیت ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ایک میں مشورہ دے رہا تھا نوجوانوں سے کہ اگر فرض کر لیں آپ کا کسی ایسی لڑکی کی طرف دل مائل ہوتا ہے، اور بہت سارے ہمارے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم اس کو مسلمان کر کے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ کم از کم 1 سال تک اسے مکمل طور پہ فرض علوم سیکھنے کا موقع دیں، اس کے بعد آپ شادی کریں۔ اس میں کنفرم آپ کو پتہ بھی چل جائے گا، بعض لڑکیاں ہوتی ہیں صرف شادی کے لیے وہ اسلام قبول کر لیتی ہیں، اور کتنے میرے پاس ایسے کیسز آئے کہ بچہ پیدا ہوا، ان کا دماغ گھوما، بچے کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ باہر کے کیسز بہت سارے آئے ہیں،
اور مرتدہ ہو گئی، یعنی دوبارہ اسی مذہب کی طرف لوٹ گئی، مرتدہ ہو گئی، اور وہاں پہ قانونی پروٹیکشن ماں کو بہت زیادہ حاصل ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے